بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ درس کا عنوان آپ نے سنا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کا پیغام سناؤ، انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سناؤ. اور ہم میں سے ساتھیوں کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت تبلیغ کرنے کی، جس خیر کو جانتے ہیں وہ آگے تک پہنچائیں، اور خود ہمارے اپنے لیے بھی نصیحت ہے. تو اسی کو ہم شروع کرتے ہیں. جو کچھ آسان ہوا ہم نے اس میں سے لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. ہر قسم کی تعریف، پاکی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اپنے رب ہونے میں خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہونے میں اکیلا ہے. جیسا کہ وہ اکیلا ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. اس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جن میں کوئی اس کا شریک نہیں. نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی اس کو مخلوق کے برابر قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے مشابہت دیتے ہیں. ساتھ ہی بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس دین کو پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا اور اس پر عمل کر کے دکھلایا کہ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور نعمتیں اس دین اسلام پر مکمل عمل کرنے میں ہیں، اور دنیا و آخرت کی ناکامی اور بدبختی اسے چھوڑ دینے میں ہے. ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات اور تا قیامت جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی. گفتگو کا انداز کچھ ایسا ہوگا جیسا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے مخاطب ہوں، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے تاکہ وہ بھی اس بات کو سن لیں، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے سب سے پہلے. تو انسان کو جو بھی نعمت ملے اس پر سب سے زیادہ حق اس کے قریبی رشتہ داروں کا بنتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ خیرات اور مال خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دی کہ کرنا چاہیے، تو یہ فرمایا کہ وابدأ بمن تعول. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب صدقہ خیرات شروع کرو یا کوئی بھی خیر بھلائی پہنچانی ہو کسی کو، تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا کرو، پھر جو اس کے بعد ہیں، پھر جو اس کے بعد ہیں، اس طرح. اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. سب سے اعلیٰ درجہ کی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام، اور اس کو مکمل کر دینا کہ اس میں کسی نئی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں. اور تمہارے لیے راضی ہو گیا اسلام کو بطور دین چن کر. یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. لہذا اس دین کی دعوت دینے میں، تبلیغ کرنے اور پہنچانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء میں، کہ اٹھو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام سناؤ، خبردار کرو انہیں. لہذا اس حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ یا معاشرہ قریش کو پکارا، یا بنی عبد مناف جو ان کا کنبہ تھا، قبیلہ، اس کو پکارا، اپنے چاچا محترم کو بھی پکارا، یا عباس ابن عبد المطلب، سب کو مخاطب کیا، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی، یا معاشرہ قریش یا بنی عبد مناف، ان سب کو پکارا، یہاں تک کہ اپنی لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ نے مخاطب کیا، اور فرمایا کہ سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہیے دنیا میں جتنا میرے پاس ہے اس میں سے لے لو، لیکن لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بچا نہیں سکتا. اگر تمہارا اپنا عمل ایمان نہ ہو
تو میں کسی رشتہ دار کو بچا نہیں سکتا، تو خود ان چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے، نیک عمل نہیں کرتے، تو تمہیں رشتہ داری میری کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ ہمارا بیٹا، ہمارا کوئی بھائی جو ہے بڑے دیندار ہے، دین پر عمل کرتا ہے، ایمان والا ہے، تو آپ نہ ایمان صحیح رکھیں، نہ عقیدہ صحیح رکھیں، نہ آپ عمل کریں اور یہ سوچیں کہ یہ ہمیں بخشوا لے گا، یہ ہمیں سبب بنے گا جنت میں لے جانے کا، تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ اس چیز کی نفی فرمائی آپ نے۔ تو اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جتنا دین اور خیر اور بھلائی کا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے علم ہے، اور جس غلط بات، عقیدے اور برائی کو میں جانتا ہوں، ان سے اپنے رشتہ داروں کو بتانا، آگاہ کرنا، یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ تو عرض ہے کہ میں آپ کا بیٹا، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، بھانجا، بھتیجا، سالہ، داماد، بہنوئی وغیرہ، طارق بن علی بروہی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح سپیڈ ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری پرورش کی، میری تعلیم کا انتظام کیا اور مجھے اس قابل بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی اولاد کی صحیح طور پر پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جبکہ میری عمر تقریباً 40 برس کی بھی ہو گئی ہے۔ اس تعلق سے قرآن مجید میں الگ سے بھی دعا موجود ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی، اور ساتھ میں 40 سال کی عمر کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اس بات کی نصیحت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرو، احسان اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اسے تکلیفوں میں اپنے حمل میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ہی ساتھ اس نے اسے جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا جو حمل ہے، اس کا جو دودھ چھڑانا ہے، وہ 30 مہینے بنتا ہے۔ اتنی تکلیفیں یعنی اس نے اٹھائی۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ لڑکا یا جو بھی اولاد ہے وہ اپنی بھرپور توانائی، جوانی، طاقت کو پہنچا، اور وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے یہ دعا کی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے یہ توفیق دے کہ تو نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر نعمت کی ہے میں اس کا صحیح طور پر شکر ادا کر سکوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں نیک عمال کروں، ایسا نیک عمل ترضاہ جس سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی میرے لیے صحیح کر دے، سدھار دے، سنوار دے، اِنِّی تُبْتُ إِلَيْکَ، میں تیری جانب جو ہے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ ساتھ ہی خصوصی طور پر میں اپنے دکھ سکھ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اپنی بیوی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے اچھی اولاد کی نعمت کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سی خوشیاں اور آسانیاں نصیب ہوئیں، جو میرے گھر بار کا اور بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور بنا کسی دشواری اور تنگی کے میں دین کا علم حاصل کر کے آپ تک پہنچانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ تک پہنچا پاتا ہوں۔ کتاب و سنت سے جو کچھ پڑھتا ہوں، علماء کا کلام یا سلف صالحین کا آپ تک پہنچا سکتا ہوں ترجمہ کر کے مختلف ذرائع سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت ہے۔ اور عبادت اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں توحید نہ ہو، جیسا کہ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ارکان ایمان ہوں یا ارکان اسلام ہوں، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار اس میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تمام رسولوں نے سب سے پہلے یہی دعوت دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل میں،
کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس نے کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس سے بچو، اس کا انکار کرو۔ چنانچہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور اس سے راضی ہوں۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یعنی اس کا علم حاصل کرنے کا۔ آپ کو جس طرح دنیا میں آپ اور دین میں دوسری چیزیں آپ کرتے ہیں آپ کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح کلمہ توحید کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد میں، کہ اس بات کا علم حاصل کرو، اچھی طرح جان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کا مطلب ایک قرار دینا ہے، لیکن ہم کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، جب کلمے کا ان سے مطلب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن کس چیز میں ایک ہے یہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ مختلف بدعقیدگی میں اور شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تین چیزیں ہیں جنہیں توحید کی اقسام بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے توحید ربوبیت، اللہ اکیلا رب ہے، کوئی شریک نہیں اس کا۔ توحید الوہیت یا عبادت، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے نام اعلیٰ صفات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ ہمارا لٹریچر اور دروس ہماری ویب سائٹ توحید خالص پر آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہمارا مکتبہ جو عنقریب اس کا افتتاح ہوگا مکتبہ الدارمی کے نام سے، وہاں پر بھی آپ کو یہ کتابیں اور لٹریچر میسر ہوگا۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو، اور ہمارے اس مکتبے کو بھی جو یہاں اسلام آباد میں G11 مرکز میں موجود ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ اکیلا رب ہے، وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، یعنی بارش وہ برساتا ہے، اولاد وہ عطا کرتا ہے، صحت وہ عطا کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی موت دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت، الہ سے، لا الہ جو ہم کہتے ہیں الوہیت اس سے ہیں، یہ ہے کہ جب اکیلا اللہ رب ہے تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق بھی وہ اکیلا ہے، اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ جتنے معبودات ہیں لوگوں نے خود بنا رکھے ہیں، خود گڑھ رکھے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں اور شرک ہیں۔ چنانچہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں۔ تو توحید اسماء و صفات جو تیسری قسم ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے نام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، الغفور ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، بہت بے حساب عطا کرنے والا ہے، الوہاب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں۔ اسی طرح جتنی اعلیٰ صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایک تو اللہ کا شریک نہیں، ساتھ ہی ہم ان صفات کا انکار نہیں کرتے جس طرح بہت سارے گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، جس طرح کتاب و سنت میں آیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا قرآن مجید میں، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، تو ہم اسے اسی طرح مانتے ہیں، مخلوق کے برابر یا مشابہ قرار نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں کہ سننا اور دیکھنا جو ہے وہ تو انسان کے اندر بھی موجود ہے، دیگر مخلوقات میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح ہم مانتے ہیں جس طرح اس کے شایان شان ہے، جس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح اس کے شایان شان ہے اس کا انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی مخلوق کی طرح اسے قرار دیتے ہیں۔ تو بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا خالق مالک ہے، بس یہاں تک وہ جانتے ہیں۔
حالانکہ اس کا معنی صرف یہ معنی نہیں ہے، اس حد تک تو مشرکین عرب بھی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کا قرآن میں ذکر کیا، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ کون، یعنی مشرکوں سے پوچھو کہ کون تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون تمہارے سننے کی جو طاقت ہے اور انسان کے جو ہے دیکھنے کی طاقت ہے، اس کا کون مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون جو ہے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور تمام کائنات کا انتظام کون سنبھالتا ہے، کون تدبیر کرتا ہے۔ تو مشرکین بھی یہ جواب دیتے تھے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہو تم پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں، کیوں شرک کرتے ہو اس کے آیت، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ اس چیز کو مانتے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ مشرک کہلائے، لیکن اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ وہ مشرک ہی رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، کیونکہ جو توحید اصل میں مطلوب ہے، جو توحید عبادت ہے، جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اس میں وہ غیروں کو شریک کرتے تھے، اور وہ جنہیں شریک کرتے تھے وہ صرف بت، چاند، سورج، پتھر، درخت وغیرہ نہیں تھے جس طرح عام لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بلکہ ان میں انبیاء کرام اور نیک صالحین، اولیاء کرام اور فرشتے، جنات سب شامل تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے جس قوم میں شرک واقع ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں وہ 50 سال کم یعنی 1000 سال 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو ادھر بھی جو شرک کی اصل حقیقت تھی وہ یہی تھی۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے سورۃ النوح کے نام سے۔ تو مشرکین کیا کہنے لگے ان کی دعوت توحید کے مقابلے میں؟ وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے کہا ہرگز بھی اپنے معبودات کو نہیں چھوڑنا۔ کن کو نہیں چھوڑنا؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر، یہ 5 ان کے نیک صالحین اولیاء اللہ کے نام تھے۔ صحیح بخاری میں اس کی تشریح موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ یہ جو 5 لوگ تھے جن کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اس قوم کے نیک صالحین جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، آج بھی جن کے قبر مزار پوچھتے ہیں وہ سارے لوگ، ایسے نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان ڈائریکٹ آ کے ان کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ایک لمبی پلاننگ کی، ایسا کھیل کھیلا ان کے ساتھ کہ انہیں کہا کہ یہ نیک صالحین تھے، تم ان کی قبروں پہ بیٹھ جایا کرو، ان کو یاد بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی اچھے بن جاؤ گے ان کو دیکھ کر۔ ان کی صورتیں مورتیں بنوا دی۔ پھر جب ایک نسل چلے گئی، دوسری چلے گئی، علم کم ہوتا گیا، تو جب جہالت پھیل گئی اس سے پھر شرک، جہالت کا یہ بھی نقصان ہے، اس سے شرک تک میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آنے والی نسلوں کو کہا کہ یہ اسی لیے یہاں پر قبریں پکی بنی تھیں اور تصویریں کہ ان کی عبادت کرو، ان کی نظر نیاز دو، ان کے لیے قربانی کرو، ان سے دعا کرو، پکارو، پناہ طلب کرو، جو اللہ کے لیے کرنے والے کام ہے عبادت کے ان کے لیے کرو۔ تو اس طرح سے شرک شروع ہوا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صرف بت وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں تو انہی کے بنائے گئے ہوتے ہیں، صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ اولیاء، صالحین، نبیوں تک کو پکارنا، ان کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ آپ خود آج دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بھی دیگر جگہ نصرانی، جن کو کرسچن آپ کہتے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو ہم بھی ایمان لاتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جن پر ایمان لائے وغیرہ مسلمان نہیں ہوتا شاید، وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن انہوں نے محبت میں غلو کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی عبادت کی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے کسی نبی کی بھی، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کی بھی عبادت کرنا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ شرک ہے، اور محبت اور عقیدت کہہ دینے کی وجہ سے وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ پھر بھی شرکی کہلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر، کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب و حکمت، کتاب دے، حکم دے، حکومت دے، نبوت دے، یعنی کوئی نبی ہو، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، میری عبادت نہیں کرو، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، یہ کہے گا۔ اور یہی اسے تعلیم دی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران کی جو ہے آیت ہے، آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا،
اور نہ وہ تمہیں یہ کہے گا کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنا لو. یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا اسلام لانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ اسلام کا دعویٰ کر کے نبیوں یا فرشتوں کو کوئی پکارے، ان کی عبادت کرے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی زبانی آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، کفریہ عقیدہ ہے. اور وہ نے خود سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، عقیدے کے معاملات کو زیادہ تفصیل اور کھول کے بیان کرنا چاہیے، اس لیے آپ جو ہے صبر کے ساتھ اسے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آئندہ بھی بتانے میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو سن کر بھی آگے بتا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. اور وہ انہیں خود سے مختار کل نہیں سمجھتے تھے. بہت سے لوگ جب آپ انہیں سمجھاتے ہیں توحید شرکا، ہم تھوڑی کہتے یہ کوئی اللہ ہے، یہ کوئی انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا یہ خود سے ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. یہ وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. ہم گنہگار ہیں، وہ اللہ کے پہنچے ہوئے نیک لوگ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی سنتا ہے، تو ان کے ذریعے ان کے مزار و درگاہوں سے یعنی پکار کے ہم اس تک پہنچتے ہیں. تو یہ بھی بالکل باطل اور شرکی عقیدہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جتنے پہلے کے بھی مشرکین تھے وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہوئے، یہی بولتے ہوئے شرک کرتے تھے. چنانچہ سورہ یونس میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر کہتے کیا ہیں؟ انہیں رب کہتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں شفاعنا عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، وہی وسیلہ. یہ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ان کی اس دلیل کو مانا کہ یہ صحیح بات ہے؟ نہیں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہو تم کیا اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے کوئی یہ واسطہ وسیلہ نہیں بنایا جو تم دعا میں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک شرکی عقیدہ ہے. اسی طرح سورۃ الزمر کے شروع میں ہی فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین اپنانا ہے. اور خالص دین کیا ہے؟ کہ یہ واسطے وسیلے کے شرکیات سے پاک ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرنا. کیوں؟ آگے ذکر ہوا مشرکین کا کیا عقیدہ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا جنہوں نے اور اولیاء بنا رکھے ہیں. یہاں تو لفظ بھی اولیاء کا ہے، اللہ کے سوا اور اپنے کچھ بنا رکھے ہیں انہوں نے اولیاء. کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں جس سے تم منع کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر گئے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں. یعنی اصل چیز تو ہم بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ انہوں نے یہ شرکیہ اپنایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے کا بھی جو ہے ان کا رد کیا، بلکہ فرمایا کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تم سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ بہت جھوٹے، یعنی یہ جھوٹا عقیدہ ہے اور بہت ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تو ناشکری ہے. ایک بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے میرے دربار سے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور آپ کہیں کہ نہیں میں آپ سے نہیں لیتا، میں اس کے ذریعے سے آؤں گا. تو یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو ناشکری ہے جو اللہ نے ایک نعمت دی ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے اس سے دعائیں کرنے کی. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ اور اللہ کا محبوب سمجھ کے پکارتے تھے، جبکہ اللہ نے دعا و پکار و فریاد کو عبادت قرار دیا ہے. اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ دعا کرنا عبادت ہے. کیا دعا کرنا عبادت نہیں ہے؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں، انبیاء رسولوں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ادھر بھی جب دعا کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے لیے کرو گے تو تم اس کی عبادت کر رہے ہو، سیدھی سی بات ہے. اور یہی تو شرک ہے، جبکہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. چنانچہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے دعا کرنا، مدد طلب کرنا، اسباب سے بڑھ کر مدد طلب کرنا، اور پناہ طلب کرنا، محبت، خوف، امید، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت ہے. مال کی جو عبادت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینا، نظر و نیاز کرنا، منت ماننا،
اگر یہ کام اللہ کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ توحید ہے. اگر یہ کام اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی غیر کے لیے، چھوٹا بڑا کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی ہستی ہو، کریں گے تو یہ شرک ہے اللہ کی عبادت میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی، تم سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی. کیا وحی کی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے بھی شرک کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی شرک کر سکتے ہیں. اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم سے بھی شرک ہوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا بھی عمل ضائع ہو جائے گا. جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ہم، جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، غریبوں کو کھانا کھلانا، حج جو ہے، صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، پھر بھی شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو ایک عام کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اگر تم سے بھی شرک ہوا تو یہ ہوگا. یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے. کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے. اس سے کم جتنے بڑے بڑے گناہ جن کو سوچ کے، جن کے آئے دن خبریں سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، ایسا گھناؤنا جرم بھی کوئی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے بڑھ کر گناہ، جس کو گناہ نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ اور اپنا اپنا عقیدہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں، وہ ناقابل معافی ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے علاوہ گناہ اور اس سے کم تر گناہ بخش دیتا ہے. سورۃ النساء کی آیت ہے. چنانچہ دعا ایک عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ سے براہ راست دعا کرنے کا حکم دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ میں، کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ قریب ہے، دعا کو سننے والا ہے، یا اللہ دور ہے، کہا میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ بتایا کہ وہ قریب ہے اور دعا کا سننے والا ہے. بلکہ حکم بھی دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورۃ غافر میں، سورۃ مؤمن جسے کہا جاتا ہے. اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے دھتکارے ہوئے پڑے ہوں. تو دعا کو عبادت قرار دیا. پہلے حصے میں کہا کہ مجھ سے دعا کرو، دوسرے میں کہا کہ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، وہ جہنم میں پڑے ہوں گے. لہذا ہم نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کے جب ہم قرآن پڑھیں، کم از کم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس طرح پناہ طلب کرنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سب کو یاد ہوتی ہے یہ سورت، سب سے آخر کی سورت ہے. تو اس میں ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں ہر قسم کی شر سے، برائی سے، شیطان سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے، جادو کرنے والوں کے جادوگری سے، ان سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب اس کو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے آپ کریں گے تو اللہ کی اس عبادت میں آپ غیروں کو شریک کریں گے. چنانچہ یہ تمام چیزیں شرکیات میں سے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، عبد القادر جیلانی پکارنا، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں. ہاں کوئی زندہ سامنے آپ کے موجود ہے، کسی کام میں مدد کرنے پر وہ قادر ہے، جیسا کہ آپ کا بھائی ہے، جیسے آپ کہیں کہ ایک گلاس پانی پلا دو تو وہ آپ کو پلا سکتا ہے. لیکن جو ہے قبر میں کوئی دفن شدہ فوج ہو چکے ہیں، کوئی نیک صالح شخص، اس سے آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ آپ کے دل کی بات سنتا ہے، آپ کی پکاروں کو سنتا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کرتا ہے، آپ پکاریں گے اس طریقے سے، تو یہ شرک ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ آپ اس سے دعا کریں. چنانچہ جائز وسیلہ کیا ہے؟ ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں. ہمارے رشتے دار سمجھتے ہوں گے وہابی بن گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ اولیاء ہے اور یہ وسیلے کو نہیں مانتا. ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات کا آپ وسیلہ دیں. اے اللہ مجھے بخش دے، تو غفور رحیم ہے. اے اللہ مجھے اولاد دے، تو الوہاب ہے، تو عطا کرنے والا ہے. اے اللہ مجھ پہ رحم کر، تو رحیم ہے. اس طریقے سے دعا کرنا صحیح ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے نام اور صفات کا وسیلہ دیتے ہیں، جائز ہے.
اسی طرح آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میرے گناہوں کو بخش دیں. اے اللہ میں تیرے لیے حج عمرہ کرتا ہوں، تیرے راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، مجھے نیک اولاد عطا کر، میری بیماری دور کر دیں. تو آپ اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے اس کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے. یہاں کوئی زندہ شخص سامنے موجود ہے، آپ کہیں اے بھائی، اپنے بھائی کو کہیں، کسی نیک آدمی کو، کسی بھی مسلمان کو کہیں میرے لیے دعا کرو، میں بیمار ہوں، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ جائز ہے کیونکہ وہ سامنے موجود ہے اور وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے آپ کے لیے، یہ تو جائز ہے. لیکن یہ پکارنا کہ بگڑی بنا دو یا رسول اللہ، در پہ بلا لو یا رسول اللہ، یہ عقیدہ رکھنا اور اس کو وسیلہ کہنا، یہ تو شرک ہے. کیونکہ اس میں تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، یہ کام آپ کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پیارے نبی کے طفیل اس کے صدقے میں ادا کر، پنجتن پاک کے صدقے میں ادا کر. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ صحابہ کرام کو جب ضرورت ہوتی، صحیح بخاری کے حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب قحط ہوا یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے عباس رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ اللہ سے دعا کریں بارش کی، اور بارش ہو گئی. یہ تو نہیں کہا کہ قبر پہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یہاں اللہ سے کہا کہ اپنے پیارے نبی کے وسیلے سے ہمیں دے دیں. تو یہ صحابہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، صلی صالحین کے عقیدے کے خلاف ہیں. عبادت کی اور مشہور قسموں میں سے قربانی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. نماز کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی مزار والے کے لیے، کسی نبی والے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے فصل لربک وانحر، قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو. تو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی جو ہے 11ویں شریف والے پیر کے نام کی گائیں ذبح کرنا، فلانے کے نام کی ذبح کرنا، یہ شرک ہے. اسی طرح ان کے نام کی منت ماننا، نظر و نیاز کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سورۃ الحج میں کہ اللہ کے لیے اپنی جو تم نے کوئی نظر مانی ہے کہ اے اللہ تو یہ کر دے گا تو میں تیری راہ میں دوں گا، اس کو پورا کرو. نہ کہ غیروں کے لیے مزاروں پہ جا کے دھاگے باندھنا، یا فلاں منت مانی تھی ادھر اولاد ملی ہے مجھے، مزار پہ جا کے میں ادھر اتنے جو ہے دے کر آؤں گا، اس کے نام کی دیگ چڑھاؤں گا اور لنگر دوں گا. یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں. جیسے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، نظر و نیاز دونوں عبادت ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ الانعام میں، قل ان صلاتی، کہو میری نماز، و نسکی، اور حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، قربانی بھی اس میں شامل ہے، یہ سارے اللہ کے لیے ہیں. ومحیایا ومماتی، جینا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی کاموں میں، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں بندے کے، اس میں نہیں ہے. یہ شرک ہوتا کیوں ہے؟ یعنی ہمارے ملکوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہر دوسرے شخص کو ہم دیکھتے ہیں شرک میں، بدعات میں، ان چیزوں میں مبتلا ہے. تو اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں، جو پہلے دور میں بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، نبیوں کے دور میں بھی تھی، آج بھی وہ پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ غلو کرنا. جو شخصیات ہیں، جس طرح نبی ہیں، ولی ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، مگر ان کو ان کے درجے سے بڑھا دیتے ہیں لوگ. یعنی کسی انسان کو بڑھا کے رب کے اور اللہ کے درجے پہ پہنچا دینا اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ غلو کہلاتا ہے. یعنی حد سے آگے بڑھ جانا دین میں، اور اس سے منع کیا گیا ہے. اہل کتاب بھی یہی کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے اس طرح بڑا چڑھا کے بیان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑا چڑھا کے بیان کیا. انما انا عبد، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہنا. جسے بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور سبب بھی ہے، قبروں کو جو پکا کرتے ہیں، مزار بناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. چونا لگانا، پکا کرنا، قبروں پہ بیٹھنا، چراغا کرنا، یہ شرک کا سبب بنتا ہے. جو پہلی قوم کا میں نے ذکر کیا نوح علیہ السلام کی، انہوں نے بھی یہی کیا، تو آگے جا کے شرک کا سبب بنا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ عنہ کو، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اور ان کے مزار بناتے ہیں، یا حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کو بھیجا حکم دے کے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کوئی بھی جو صورت بنائی ہوتی ہے بتوں کی، اس کو نہیں چھوڑنا مگر مٹا دینا، سب کو ختم کر دینا. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی اونچی قبر بھی نہیں چھوڑنا. یعنی یہ قبریں تھیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھی، اس وقت بھی یہی کرتے تھے.
اس کو زمین کے برابر کر دینا توڑ کے، تو ان کے توڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرد وفات میں، اپنے اس دنیا سے جانے سے کچھ دن پہلے کی بات، آپ شدید تکلیف میں بھی تھے، بیمار بھی تھے، تو آپ نے ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی. وہ دونوں چیزیں اسی سے متعلق ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ دین کی جو اصل بنیاد ہے یا توحید ایمان کی آپ دعوت دیتے ہیں، اس میں یہ چیز ہونا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ذکر نہ کرو بھاگ جائیں گے، توحید کی بات کرنا، یہ قبر مزار پرستی شرک سے روکنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس میں رہی. آخر میں بھی آپ نے یہ کہا. چنانچہ دعا کیا تھی؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. بت کو صنم کہتے ہیں عربی میں، اور وطن جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا لفظ ہے. وطن بت ہو یا اس کے علاوہ ہو، چاہے اس کی شکل نہیں بھی بنی ہو. چنانچہ یہاں پر آپ دیکھیں قبر کو یا مزار کو ہی بناتے ہیں، اس کو وطن قرار دیا ہے، اور اللہ کے سوا وطن کی عبادت کرنا شرک ہے. تو اس سے یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بت کی عبادت کرنا شرک ہے، قبر کی تھوڑی عبادت کرنا شرک ہے. آپ نے خود فرمایا کہ میری قبر کو وطن نہ بنا دیں لوگ کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس کی حفاظت ہوئی بھی ہے. یہ تو دعا تھی. اور بد دعا کیا تھی؟ کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. کیوں کرے؟ کوئی اور گناہ نہیں گنوایا ان کا. کہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا تھا. سجدہ اللہ کو کرتے تھے، مگر نبیوں کی قبروں پہ مزار بنا کے کہ یہاں زیادہ قبولیت ہوتی ہے، یہاں زیادہ ہمیں فیضان ملتے ہیں وہاں سے. اور جو خود انہی کی عبادت کرے، ان کو سجدہ کرے، ان کو پکارے، وہ تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. آگے فرمایا اسی طرح سے لوگ پیر فقیر اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں. اس چیز میں بھی بہت سے ہمارے رشتہ دار یا ان کے علاوہ لوگ بھی، آپ کی بھی رشتہ دار ہوں گے، اس میں مبتلا ہیں کہ کوئی بھی مشکل پڑ جاتی ہے، عامل کے پاس، پیر کے پاس، فقیر کے پاس، جو یہ بتاتے ہیں یہ ہوا ہے، اس نے کرایا ہے تمہارے اوپر، اس طرح حل ہوگا، یہ تعویذ گنڈا ہے، یہ کرو، کالا بکرا ذبح کرو، کالا مرغا لاؤ، مختلف چیزیں ذکر کرتے ہیں. تو یہ غیب کا علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. اس میں یہ شرک کرتے ہیں. اگر اس دعوے کی تصدیق کریں تو ہم بھی اسلام سے خارج ہو جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل میں، کہ کہو کہ نہیں جانتا آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی بھی غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، دیکھیں آپ سورہ اعراف وغیرہ میں، کہ آپ کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری خیر جمع کر دیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے وقت، جہاد کے وقت تکلیفیں پہنچی، صحابہ کو پہنچی. اگر غیب جانتا تو مجھے یہ نہ ہوتا، لیکن میں غیب نہیں جانتا. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کتاب و سنت کا علم انہیں وحی کے ذریعے دیتا ہے تاکہ آگے تک لوگوں کو پہنچائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اور اس چیز کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے. کاہنوں کے پاس، عامل نجوم کے پاس جو جاتے ہیں، تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے. ان کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرنا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے. اور اگر صرف ایسے ہی جاتا ہے تو وہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. من اتی عرافا فسأل عن شیء، کہ اس کے پاس جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے صرف، تو پھر اس کے بارے میں الگ سے بھی حدیث ہے کہ لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک یعنی 40 دنوں تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اسی میں سے وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو مختلف ڈائجسٹ میں، رسالوں میں، اب تو انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز میں بھی آتا ہے، آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا، آپ کا ستارہ یہ ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، یہ اچھائی ہوگی، یہ برائی ہوگی. تو ان کی بھی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ان کو سننا چاہیے، بلکہ خود بھی بچنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو بھی ایسی چیزیں سننے سے بچانا چاہیے، روکنا چاہیے. تو لوگ بجائے نماز پڑھنے کے، اللہ سے دعا کرنے کے، ان چیزوں کی، یہ تعویذ گنڈے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد وغیرہ کی روایت. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. اس میں آپ کھول کے دیکھیں، یا جبرائیل فرشتوں کو پکارا ہوتا ہے، جنات کو پکارا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے.
یہ تو شرکیہ تعویذ ہے، اس سے تو اسلام سے انسان خارج ہوگا۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچاتا ہے، نظر بد سے بچاتا ہے یا بیماری دور کرتا ہے، یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن لکھ کر ہم نے اس میں ڈالا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا کوئی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس طرح نہیں کیا، تو یہ دین میں نیا کام ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے آپ کو، بجائے اس کے آپ کو دعائیں پڑھ کر جو ہے اپنے پہ دم کریں، قرآن پڑھ کے دم کریں، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں شہد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے کہ شہد میں جو ہے شفا ہے، اسے استعمال کرنے سے شفا آتی ہے، اسے کھانے سے شفا آتی ہے، نہ کہ اس کی بوتل گلے میں لٹکا دینے سے۔ یہاں جو دوائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دوائی اور شفا بھی نازل کی ہے، جو ڈاکٹر اور طبیب اگر تحقیق کریں تو انہیں مل جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر جو آپ کو نسخہ لکھ کے دیں، آپ اس کی پرچی کو گلے میں لٹکا کے گھومتے پھریں اور کہیں کہ میں صحیح ہو جاؤں گا، نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کو کھائیں گے نہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھ کر اس پر جب تک عمل نہیں کریں گے، یا اس کو پڑھ کے جو دم کرنا ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، صرف گلے میں لٹکائیں گے، اس سے بے ادبی بھی ہوتی ہے، مختلف جگہ انسان جاتا ہے، اور یہ کوئی شفا لینے کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، وہ رقیہ ہے یعنی دم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں آپ رات کو، اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دے گا، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہر ایک کو آتی ہیں، تو یہ خود کیوں نہ پڑھیں، بجائے سے تعویذ گنڈے اور عامل نجومی اور ان لوگوں کے پاس جانے کے اور پیر فقیروں کے پاس جانے کے۔ تو میں اپنے رشتہ داروں کو بھی اور تمام لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اس بات سے پرہیز کریں، اس سے بچ کے رہیں۔ اسی طرح ایک غلط عقائد میں سے ایک مشہور غلط عقیدہ ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں، جو عام سادہ لوگ عام میں مشہور ہے اور دیگر گمراہ فرقوں نے بھی اور ان کے علماء نے لوگوں میں پھیلایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے یا ہر جگہ ہے۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، غلط عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ صلی اللہ علیہ ان تمام کے عقائد کے خلاف ہیں۔ اس کی تو دلیلیں سینکڑوں بھری پڑی ہیں، قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، صلی اللہ علیہ کی عقیدے کی کتابوں میں، اقوال میں، ساری چیزیں اتنی زیادہ ہیں، انسان کی اپنی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، بچے تک کو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لیکن وہ ہر چیز کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کا علم، قدرت، یہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ اور اس کے علاوہ 7 مقامات پہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ رحمان یعنی اللہ جو ہے وہ عرش پہ بلند ہوا، مستوی ہوا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے اعتبار سے نہیں سوچیں گے کہ اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، نیچے ہے تو اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو انسان ذات بھی ہوتی ہے، کسی مخلوق کی بھی ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، نہ وہ آپ کے عقل میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہے۔ آپ کو ایمان لانا ہے جو اس کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح صفات اسی ذات کی ہیں تو وہ بھی آپ کے عقل میں نہیں آ سکتی، آپ اس پر ایمان لائیں گے جس طریقے سے آئی ہیں کتاب و سنت میں، آپ اس کو مانیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس طرح بہت ساری دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایمان کی دلیل قرار دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو غصے میں آ کر جو ہے تھپڑ مارا تھا، پھر آپ اس کے کفارے کے طور پہ اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اس کا تھوڑا ٹیسٹ لوں، امتحان اس کے ایمان کا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پر ہے۔ من آنا، میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ تو مومن لونڈی ہے، مومن عورت ہے۔ تو اس کو ایمان کی نشانی قرار دیا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ گمراہ لوگ آپ یہ عقیدہ رکھیں تو آپ کو وہ کہیں کہ آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ایمان ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ درس کچھ لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ۔
چنانچہ آپ پر ایمان اور محبت اور اطاعت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی صحیح طور پر مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. چنانچہ یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح تقاضا کیا ہے، کس چیز کو محبت کہتے ہیں. صرف انگوٹھے چومنے سے محبت نہیں ہوتی، یا نعتیں پڑھنے سے یا میلادیں کرنے سے جو خود سنت کے خلاف چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، یا ہری پگڑیاں باندھنے سے یا اس قسم کی جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور لہک لہک کے جو ہے نعتیں پڑھنے سے، شرکیاں نعتیں پڑھنے سے. بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی سنت پر چلو، آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ماننے سے محبت، تعظیم اور ہمیشہ درود و سلام بھیجنا، اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین تقاضا کیا ہے؟ 4 باتیں کہ جو چیز بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ اس پر ایمان لائیں. آپ کے چاہے وہ عقل میں آئے نہیں آئے، آپ کے خاندان والوں کے خلاف ہو، رسم و رواج کے خلاف ہو، سنت میں آئی ہے، صحیح طور پر ہے تو آپ اس کو مانیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں. اور جس چیز کا آپ حکم دیں اس کے اوپر عمل کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں. اور سب سے اہم کہ اللہ کی عبادت بھی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق کریں. صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، اسے سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے. چنانچہ ہر عمل کی 2 شرطیں ہیں: اللہ کے لیے اخلاص ہو، آپ کا شرکی عقیدہ نہیں ہو، اور نہ آپ دنیا کو دکھلاوے کے لیے. ایک آدمی مال خرچ کر رہے تاکہ دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے تو یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں بڑا نمازی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوسرا کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کوئی بھی عبادت ہو. چنانچہ یہ مشہور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح بخاری مسلم میں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا دین نہیں، ہمارا حکم نہیں، تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے. آپ اپنی مرضی سے نمازیں پڑھے جائیں، اپنے طریقے کے روزے رکھیں، اپنی مرضی سے جو ہے حج عمرہ کریں جو سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق بھی وہ عمل ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت فرمانبرداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہارے اولو الامر ہیں، تمہارے حکمران ہیں، ان کی بھی بات مانو، ان کی بھی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی کہتا ہے اس طرح کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح کرو، تو اسے کس طرف پھیرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. اگر تم واقعی ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ پر و آخرت پر. یہ بہت اچھی بات ہے، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ اچھا بھی ہے، اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، مختلف تفرقہ بازی ہے، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے لڑتے ہیں، ایک دوسرے خون کے پیاسے مسلمان دستوں کا رواں ہوتے ہیں. تو اس سے یہ فتنہ بھڑکتا ہے. اگر کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں گے تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد قائم رہے گا. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد جشن ولادت نہیں منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا. یہ تو بعد میں جو اچھے زمانے گزر گئے جن کے خیر کے ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی، اس کے بعد جب گمراہ لوگ آ گئے انہوں نے اپنی طرف سے یہ کھانے پینے کے جو ہے یہ دھندے بنا رکھے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ میلاد بنا دی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار بنا دیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر خطبے پر فرماتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ کہتے ہیں اچھی بدعت ہے، کوئی بری بدعت ہوتی ہے، کوئی اچھا نیا کام ہوتا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. ہر بدعت کو گمراہی کرا دیا. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. چنانچہ بہت سے ہمارے رشتہ دار ان کے علاوہ بھی جو یہ میلادیں مناتے ہیں وغیرہ، انہیں اس سے باز آنا چاہیے. یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن چاہتے ہیں ان کی شفاعت ملے تو آپ کو ایسی چیزیں چھوڑ کے سنت پر عمل کرنا چاہیے. ایسے لوگ تو آئیں گے جو نمازیں پڑھ کے ان کے نمازوں کے نشانات بھی ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیں گے کہ میری امت والے ہیں، تو انہیں روک دیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے.
کیوں روک دیا جائے گا؟ حوض کوثر میں آپ جام پلا رہے ہوں گے دوسروں کو، سخت پیاس میں مبتلا ہوں گے، پریشانی میں، آخرت میں، یہی تو امید ہوگی کہ ہمیں جو ہے یہاں سے جو ہے حوض کوثر سے جام پینا نصیب ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، تو انہیں روک دیا جائے گا، حالانکہ وہ امتی دکھ رہے ہوں گے۔ تو فرشتے یہی بتائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ آپ کے پیچھے انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی، بدل گئے تھے، کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر وبدل او لمن غیر بعدی، کہ ان کو دفع دور کرو ان لوگوں کو جو میرے بعد بدل گئے تھے یا دین میں نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی تھی۔ تو بدعت پر آپ عمل کریں گے تو یہ انجام ہونا ہے، نہ کہ آپ کو جو ہے جنت میں درجات ملنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت آپ کو حاصل ہوگی، اس طرح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ارکان ایمان ہیں، فرشتوں، کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان، اس کی تفصیل کے لیے آپ ہمارا لٹریچر دیکھ سکتے ہیں جو مکتبہ دارمی پہ جو ہے سلسلے وار شائع ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ سے بھی توحیدخالد.com سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عبادت میں سب سے اہم عبادات کی طرف آتے ہیں، عقیدے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے جب آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ تو اب عبادت کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے سے معاملات کا ذکر کریں گے۔ عبادت میں سب سے اہم نمازوں کی پابندی کریں، اس کی حفاظت کیجیے۔ لوگ ڈراموں، کھیل کود وغیرہ میں وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن نماز مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ نماز پڑھی تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھی تو کفر کا مرتکب ہے۔ اتنے سخت بات جو ہے ذکر فرمائی اس کے تعلق سے۔ اسی طرح جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ایمانداری سے زکوٰۃ دیں، اور بجائے کسی خاص جو ہے یہ مختلف فرقے اور مساجد اور حزبیات جو ہیں ان کے مدرسے یا تنظیموں کے ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں پر صدقہ خیرات کریں گے، آپ نے سنا کہ قریبیوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اور خصوصاً رشتہ داروں کو ہی نصیحت کی جا رہی ہے، تو ان پر کریں تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے کہ ایک صدقہ عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ خرچ کرنا ڈبل ہے، صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا اور صدقہ خیرات کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں بھی الاخلاص ٹرسٹ کے تحت جو ہے آپ اپنے صدقہ خیرات، زکوٰۃ وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں یہاں پر، اور جو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے پروجیکٹس ہیں اس میں بھی آپ ان چیزوں میں تعاون کر سکتے ہیں۔ جو ضرورت مند ہے وہ بھی جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس قدر ہوگا ممکن ہم تحقیق کر کے ان کی مدد کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ روزوں کی پابندی کریں، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ حج عمرے میں جلدی کریں۔ انسانوں خصوصاً رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے فوراً بعد انسانوں میں سے والدین کے ساتھ نیک سلوکی کا حکم دیا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ ہی ذکر کیا والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرو، پھر اس کی تفصیل تک ذکر کی إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اگر ان میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر تک پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس تو انہیں اف تک نہ کہنا، فلا تقل لهما اف تک نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ بچے جیسی طبیعت ہو جاتی ہے، بڑوں کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بیداری ہوتی ہے کبھی جوان اولاد کو تو وہ جھڑک دیتا ہے، اس طرح نہ کرنا۔ وقل لهما قولا کریما، کیا کہنا؟ ہمیشہ اچھی پیارے انداز میں ان سے بات کرنا، نرم گفتگو کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ، بیوی کو کہا کہ دیکھو تمہارا کیا رویہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ، فانما هو جنتک ونارک، یہی تمہاری جنت اور جہنم ہے، اس کی اطاعت فرماداری کی سے خوش رکھا تو جنت ورنہ جہنم۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بیوی کے حقوق ہیں، شوہر بیوی دونوں کے حقوق ہیں۔ رسول ایک شخص جو ہے باہر یہ سمجھے میں بڑا اچھا ہوں، دوستوں یاروں میں اچھا ہوں، سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، معاشرے میں اس کا بڑا مقام ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی اولاد کے ساتھ وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کوئی اللہ اس کے رسول اور دینی معیار کے مطابق صحیح مسلمان نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ ہے، جس کو لوگ کہیں نہ کہیں، جو اپنی اہلیہ بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، اچھے اخلاق والا ہوں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص، یہ خود تو مثلا نمازی، حاجی ہیں، سب کچھ ہیں، بڑے نیک لوگ ان کو سمجھتے ہیں، یا دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا کامیاب ہے، لیکن اس کے ناکام ہونے اور گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، ایک شخص کے برا ہونے اور گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اس کے زیر کفالت ہے، جس کا وہ کفیل ہے، جن کو کما کے کھلاتا ہے، یعنی اس کے اولاد اور گھر بار والے، ان کو ضائع کر دے، یعنی پرواہ نہ کرے ان کی دینی تربیت کی پرواہ نہ کرے، ان کے اخلاق کی پرواہ نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے انہیں، ان کی تربیت کا کوئی خیال نہ کرے، تو وہ اچھا انسان نہیں ہے، چاہے وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہو، معاشرے میں سمجھتا ہو. یعنی اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کے زیر دست ہیں، یا جن کا وہ کفیل ہے، جن کے لیے وہ کماتا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، ان کو ضائع کر دے گویا کہ ان کی تربیت نہ کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے نگہبان قرار دیا ہے کہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا، دیکھ بھال کرنا. یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اسی پہ روتے دھوتے ہیں اور اسے لان تان کرتے ہیں لوگ، یا صرف اسکولوں کا کام نہیں ہے کہ بچے بھیج کے وہاں پہ بھول جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، کیا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک جواب دیں اللہ تعالیٰ کے آگے، جو بھی اس کے انڈر میں ہے، جتنے بھی اس کے ماتحت لوگ ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ذکر کی کہ مرد جو ہے اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے زیر دست لوگوں کے بارے میں بھی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت کو بھی کہا کہ وہ بھی نگہبان ہے، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا شوہر کے گھر کے اور اس کی اولاد کے بارے میں. تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور اپنی جواب دہی تیار رکھنی چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اس طرح صلہ رحمی عربی میں، یعنی کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ رشتے ناطے جوڑنا، ان کو توڑنے سے بچنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو انہیں توڑنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم تو رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے، وہ تمہاری برائی چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی الگ سے ہدایت ہے کہ تم پھر بھی اپنے جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ ادا کرتے رہو. ان کو خود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے ان کے لیے نقصان ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آپ اپنا کام کیے جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو رشتے ناطے توڑتا ہے. کتنی سخت وعید ہے اور کتنی زیادہ اس کی پرواہ کرنی چاہیے. تو اب تو جدید سہولیات موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں لوگوں کے پاس، موبائل فون، انٹرنیٹ، سب چیزیں موجود ہیں. تو آپ جا کر نہیں بھی رشتہ داری نبھا سکتے ہیں مختلف چیزوں میں، تو آپ ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، ان کے حال احوال پوچھ سکتے ہیں، انہیں کیا چیز ضرورت ہے. کسی کو مالی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو آپ کی اخلاقی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے اچھی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کے دو بول ان سے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی خیر خبر آپ رکھا کر رہے ہیں، اور اب تو اور آسانی ہو گئی ہے، تو اور زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو نبھائیں. اور جس قسم کی بھی خیر بھلائی پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں، اس میں آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آج روتے ہیں کہ جو ہے یہ بیماری لگی ہے، وہ پریشانیاں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے. تو فرمایا اس کا ایک اچھا نسخہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ينسع فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور یہ چاہتا ہے اس کی رزق میں فراخی ہو، اس کا رزق بھی بڑھ جائے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رشتے ناطے جوڑے، اپنے صلہ رحمی کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آپس میں دلوں میں نفرت نہ رکھیں، بغض نہ پالیں. رشتے داروں کی برسوں چلتی ہے، وہ فلانے میں ہمارے نہیں آیا، ہم اس میں نہیں جائیں گے، یا اس نے یہ کہا تھا. نسل در نسل جو ہے یہ نفرتیں دل میں پالتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورۃ الحشر میں، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کسی قسم کا کینہ رنجش نہ ڈالنا، عام مومنوں کے لیے، خصوصاً صحابہ کرام کے لیے، عام مومنوں کے لیے بھی، اور رشتہ داروں کے لیے تو خصوصی طور پہ. تو اس کی یہ دعا بھی ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اور
اگر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے وہ جو ہے میں تو صحیح بات کرتا ہوں وہ غلط میرا رشتہ دار جو ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں محل کی ضمانت دی ہے، محل کی جنت میں، جو حق پر بھی ہو پھر بھی جھگڑے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے، صلح صفائی کر لے، یعنی وہ صحیح بات وہ کر رہا ہے لیکن وہ جھگڑا کر رہا ہے خواہ خواہ میں سامنے والا جو صحیح بات نہیں بھی کر رہا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوڑ دے جھگڑنے کو تو اس کو جنت میں محل کی جو ہے ضمانت دی گئی۔ آج دنیا میں تھوڑا سے کسی پلاٹ کا آپ کو فری میں مل رہا ہو، کچھ پیسوں میں 2 ٹکے میں بھی مل رہا ہو، لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے، جنت میں محل کی ضمانت ملے تو ایسا عمل تو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو اپنے رشتہ داروں کو میں نصیحت کروں گا، سورۃ الحجرات جو ہے آپ ترجمے سے پڑھیں، اس میں کتنی اچھی پیاری معاشرتی باتیں ذکر کی گئی ہیں جس پر اگر عمل کریں تو جتنی بھی ناچاکیاں ہیں پریشانیاں ہیں معاشرے میں سے ختم ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ اس میں پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں منع کیا گیا ہے سختی سے کہ دل میں برائی نہ بٹھاؤ کسی کے لیے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے نام نہیں دو، غیبت نہ کرو۔ غیبت کو کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح، اتنی گندی چیز ہے۔ اسی طرح ٹوہ میں نہیں رہو، کسی کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے علاوہ چغلی کرنے، لگائی بجائی جو کرتے ہیں عام طور پہ خواتین اور ان کے علاوہ بھی، اور رشتے ناطے اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں، تو اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے الگ سے حدیث ہے کہ دیکھا عذاب قبر ہو رہا ہے تو اس میں سے ایک سبب یہ بتایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ہم اگر بہت عبادت گزار بھی ہوں، اس کے تعلق سے حدیث ہے کہ 2 عورتوں کا ذکر ہوا، ایک بڑی عبادت گزار ہے، نفلیں پڑھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن تو اسی جیرانہ بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے وہ عورت، اور دوسری جو ہے وہ صرف فرض ادا کرتی ہے، زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتی، تھوڑا بہت جو ہے صدقہ کرتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس زبان کی اچھی ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو پہلی کو کہا وہ جہنم میں ہے، دوسری کو کہا جنت میں ہے، اتنا فرق پڑتا ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے حقوق العباد بھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائیوں میں نفرت ہے، بھائی بہنوں میں نفرت ہے، والدین اولاد آپس میں جھگڑے ہیں، ساز ہو کے جھگڑے بھی مشہور ہیں اور مثال بن گئے ہیں۔ دیگر جو ہے رشتے بھی ہیں وہ نیک نیتی، صاف دل اور خلوص پر قائم ہونے چاہیے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ اپنا نصب العین بنائیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی روایت، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر جیسا کہ ساز ہو کے مشہور جھگڑے چلتے ہیں، وہ ساز اپنی بہو کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے، اور جو بہو ہے اپنی ساس سے ایسا سلوک کرے جو اپنے ماں کے لیے وہ پسند کرتی ہیں یا ماں سے کرتی ہے، تو کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اوپر اگر عمل کریں کتنے سارے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح محبت سے رہیں، بہت سی چیزیں جو محبت کو بڑھاتی ہیں، جیسے تحفے تحائف دیں ایک دوسرے کو، اس میں بھی بہت سارے لوگ کنجوسی یا غفلت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحابوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے دو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تو تحفے دینا چاہیے۔ ادب المفرد کی یہ صحیح روایت ہے۔ اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 برس کے بھی ہو جائیں نماز نہ پڑھیں۔ لوگ تو دیگر دنیاوی آپ کی کوئی بات نہ مانے آپ ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ہلکی سی مار مارو، اس میں بھی ہڈی پسلی توڑنے کا حکم نہیں ہے کہ ڈنڈے برساؤ بچوں کے اوپر، تشدد کرو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ دین کے نام پہ ایسا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہلکی مار مارو، صرف سر زنش ہو جائے اس کو، یعنی تعدیب ادب سیکھ جائے وہ تھوڑا سا، چاہے وہ ہلکی سی کیوں نہ ہو۔ اور عام طور پہ جو ہے بچے وغیرہ یہاں جو بات سمجھ جاتے ہیں، اگر ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور تھوڑا سا ڈرایا جائے اگر نہ مانے، اور فرمایا ان کے بستر آپس میں الگ کر دو، یہ بھی ایک معاشرتی حکم ہے، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح بے حیائی اور بے حیا روی بھی عام ہے نوجوانوں کے لیے، معاشرے میں خصوصاً جگہ جگہ فتنے ہیں، تو ہمیں چاہیے جلد از جلد جو ہے شادیاں کروا دیا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باقاعدہ اس بارے میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یعنی نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، مالی استطاعت رکھتا ہے، بدنی استطاعت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً شادی کر لے، اس کا فائدہ ہے، اس کی نظروں کی بہت زیادہ حفاظت ہوگی، اس سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی،
اور بھی ذریعے ہیں حفاظت کے جو آگے ذکر ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ حفاظت کس سے ہوگی؟ پہلے نمبر پہ بیان کیا کہ شادی کر لو. جو نہیں کر سکتا، بہت سارے حالات مختلف ہوتے ہیں کسی کے، تو وہ جو ہے فی الحال قدرت نہیں رکھتا اس وجہ سے، تو وہ روزے رکھے، اس کے ذریعے سے اس کا نفس کنٹرول میں رہے گا. تو اس چیز میں بھی جو ہے جلدی کرنی چاہیے. اور اس میں بھی رشتوں کا معیار ہم نے خاندان برادری اس سے باہر نہیں کریں گے، اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں لڑکے کے تعلق سے، اور لڑکی کے تعلق سے جو ہے حسن و جمال اور دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی مرد کے تعلق سے بھی عورت کے تعلق سے بھی کہ دین والی کو انتخاب کرو. مرد کے بارے میں کہا جو اچھے اخلاق دین والا ہے جس سے تم راضی ہو تو اس سے کر دو، ورنہ زمین میں بڑا فساد برپا ہوگا. آج کل جتنا فساد ہے معاشرے میں پھیلا ہوا، بے راہ روی اور فحاشی اور دیگر چیزیں، تو اس کا سبب ان کے اسباب میں سے یہ سبب ہے. اسی طرح رزق کمانے کے سلسلے میں جو ہے حلال ذرائع استعمال کریں. حرام خصوصاً جو ہے سود خوری، رشوت خوری، کوئی حکومتی جاب اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے دبا کر جو ہے رشوت خوری کریں گے، جو ہے جال سازی کریں گے، جو ہے کرپشن کریں گے، ان سے پرہیز کریں. خصوصاً جو بینکوں کا معاملہ ہے، کمرشل بینک، انشورنس وغیرہ، یہ سودی معاملات ہیں. ہمارے رشتے داروں میں سے ہو یا اس کے علاوہ جو اس میں ملوث ہیں، وہ جلد از جلد جو ہے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کے ذرائع اتنے زیادہ کھولے ہوئے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اس کو عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو سود خوری کو قرآن میں اپنے سے جنگ قرار دیا کہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد حضرات کو چاہیے سنت کے مطابق حلیہ بنائیں، اور خواتین کو چاہیے شرعی پردے کا اہتمام کریں جس طرح کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے. خود ہمارے یہاں جو ابھی بک اسٹور کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا، یہاں پر جو صحیح شرعی سنت کے مطابق حجاب ہے وہ یہاں دستیاب ہوں گے ہمارے دارمی بک اسٹور پر بھی، تو اس کا بھی جو ہے خصوصاً اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم مرد و خواتین کو خلوت اور تنہائی میں منع کیا ہے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے. اور آج کل تو یہ اور زیادہ آسان ہے، سوشل میڈیا اور چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے یہ بھی ایک قسم کی خلوت ہے. اب اکیلے میں باتیں کر رہے ہیں، دل لگیاں کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس سے فتنے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں پر داخل ہونے سے بچو. تو انصار میں سے ایک صحابی نے کہا افرائیت الحم، یہ جو دیور ہوتا ہے چاہے وہ شوہر کا کزن ہو، شوہر کا بھائی ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ تو گھر پہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ، حالانکہ وہ بھی نامحرم ہے. تو فرمایا الحم والموت، وہ تو موت ہے، یعنی اتنا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا آنا جانا زیادہ آسان ہے اوروں کے مقابلے میں، فتنے میں پڑنا زیادہ آسان ہے. تو اس میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں خصوصاً رشتہ داروں کے تعلق سے. تو اس میں پرہیز کرنا چاہیے ہمارے رشتہ داروں کو، دیگر مسلمانوں کو بھی، اور جہاں پر بھی فتنے کا امکان ہو اس سے دور رہنا چاہیے. ہمارے یہاں خصوصاً کزن وغیرہ کوئی پردہ نہیں کرتے آپس میں، لڑکے لڑکیاں یہاں ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اور ہمارے خاندان میں بھی اس طرح کی یہ چیزیں عام ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. صحیح الجامع کی روایت کہ تم میں سے کسی کے سر پہ کیل ٹھوک دی جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے، یعنی اس سے مصافحہ کریں، ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ گناہ کا کام ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار سے ہاتھ نہیں ملائیں کہ یہ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے یا یہ تکبر کر رہا ہے، ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہا. حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے شرعی حکم ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور ظاہر غلط باتوں میں سے جن کی وجہ سے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی، گاؤں دیہات میں اور اس کے علاوہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے یہاں ہوتا ہوگا، جس کی وجہ سے جان مال اور عزت کا بڑا نقصان ہوتا ہے، نسل در نسل تباہیاں ہوتی رہتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کی مرضی کے بغیر زبردستی ان کی شادی کروا دیتے ہیں اپنے کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، یا کسی بھی طریقے سے زبردستی ان کی شادی کرا دیتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا ہے. تینوں کے لیے، کنواری کے لیے بھی، طلاق یافتہ کے لیے بھی، بیوہ کے لیے بھی، کہ ان سے ان کی اجازت لی جائے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت موجود ہے. تو یہ لینی چاہیے اور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اپنے کسی مسئلے جھگڑے کسی پڈے میں اپنے بہن بیٹی کو عوض میں دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں چلتا ہے، یعنی جو وٹے سٹے کی شادی کہلاتی ہے، وہ بغیر کسی اس کے، یعنی اس کو ہم نے اس کے عوض میں دے دیا کسی جھگڑے کو مکانے کے لیے، یا ویسے ہی تم اپنی دے دو میں اس کی جگہ اس کو دے دوں. تو اس کو نکاح شغار کہتے ہیں عربی میں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، کیونکہ یہ معاشرتی اعتبار سے ظلم زیادتی پر بھی مبنی ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا شوہر صحیح نہیں ہے، دوسرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، میری بہن کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں تیری بہن کے ساتھ کروں گا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی شادی نہیں کرنی چاہیے، وٹے سٹے اور شغار جو ان کا شغار ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ گزارشات تھیں اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی کے تعلق سے، جو کچھ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے تاکہ میں اس سے عہدہ برا ہو سکوں۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ ہمارے رشتہ دار ہوں یا عام مسلمانوں میں جو بھی پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے روزگار ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جس بھی تنگی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، آسانی فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق دے، اور ایمان کی سلامتی میں اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں، ہمارے دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، ماموں خالہ چاچا پھوپھی جتنے بھی ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہمیں مکمل دین اسلام پر چلتے ہوئے صحیح عقیدہ اپنا کر عبادات ادا کرنے کی سنت کے مطابق توفیق دے، اور صحیح اخلاق اپنا کر حقوق العباد ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہم ایک دل ہو کر پیار محبت سے رہیں، متحد رہنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔